अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है ये उन 6 जनाजों की है जो कि मारे गए थे 9 सितंबर को जब इसराइल ने कतर पर हमला किया था। इन 6 जनाजों में से 5 पर फलस्तीन का परचम है जबकि एक जनाजे पर कतर का परचम है। और जिस जनाजे से कतर का परचम लगा हुआ है उस जनाजे के साथ एक बाप रो रहा है। 22 साला अल दुसैरी जो कि कतर की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स में काम करता था, वो इस हमले में मारा गया। इस जनाजे में कतर के जो अमीर हैं अल थानी, वो भी मौजूद हैं। वो उस बाप को दिलासा दे रहे हैं, लेकिन कतर की आवाम अब ये डिमांड कर रही है कि 4 दिन गुजर गए हैं, रद्द अमल अब तक सामने नहीं आया। इसराइल को क्या जवाब दिया जाएगा, इस हवाले से अरब दुनिया मुशावरत कर रही है, लेकिन हतमी लाएअमल क्या होगा, हतमी फैसला क्या होगा, उसके ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस इंतजार से पहले जो मस्जिद नबवी है उसकी फिजाओं में वीडियोस नजर आई मिसाइल्स की, और बाकायदा उसकी वीडियोस जब मंजर आम पर आई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो ये चमगोइयां होना शुरू हो गई, ये बात होना शुरू हो गई, क्या कतर के बाद इसराइल ने सऊदी अरब पर हमला कर दिया है? क्या इसराइल का निशाना अब मस्जिद नबवी बन गई है? मस्जिद नबवी पर मिसाइल वार दाग दिए गए हैं इसराइल की जानिब से। ये वीडियोस गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे, मस्जिद नबवी के ऊपर मिसाइल देखे जा रहे थे कि वो वहां पर जो है वो किसी मरकज को निशाना बनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बाद में जो सऊदी हुकाम है उन्होंने इसकी तरदीद की। सऊदी हुकाम ने इन वीडियोस के हवाले से कहा जो मस्जिद नबवी पे मिसाइल हैं वो यमनी जो हूती फोर्सेस हैं उन्होंने इसराइल की जानिब दागे थे और उनको इंटरसेप्ट किया गया। अब जो सूरत हाल मशरिक वस्ता में, मिडल ईस्ट में बन गई है, उसके बाद जो अरब दुनिया है वो इस बात पर शायद मशावरत नहीं कर रही कि इसराइल को रद्द-ए-अमल क्या दिया जाए, वो इस बात पर सोचो विचार कर रही है कि अगला निशाना इसराइल का कौन बनने वाला है, कौन सा अरब मुल्क है जो इसराइल के निशाने पर आने वाला है। क्यों? उसकी वजह यह है कि कतर पर जो हमला इसराइल ने किया उसका मोडस ऑपरेंडी यानी तरीके वारदात वही है जो उसने ईरान पर हमला किया था। अगर आपको याद हो 13 जून को जब ईरान पर इसराइल की जानिब से हमला किया गया, उसके 2 दिन के बाद जुमे के दिन यह हमला हुआ था। इतवार वाले दिन अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होने थे जो ईरान का एटमी प्रोग्राम है उसके हवाले से, और कहा यह जा रहा था कि जो 13 जून को हमला किया गया उसके 2 दिन बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान डील फाइनल होने वाली थी। अब मॉडस ऑपरेंडी देखिए, इसराइल का तरीके वारदात देखिए कि उन मुज़ाकरात को नाकाम किया गया, सबोताज किया गया, ईरान पर हमला किया गया, और उसके बाद जो अमेरिका था उसको ईरान के खिलाफ हमले में अपने साथ शामिल कर लिया गया। अब कतर पे जो हमला किया गया उसका अगर आप तरीके वारदात देखिए तो कतर में जो मुज़ाकरात थे, हमास की डील फाइनल हो रही थी जो कि प्रपोजल था अमेरिका का, उस पर डील की जा रही थी, मामलात को तय किया जा रहा था। और कतरी जो वजीर आजम है उन्होंने बाकायदा CNN को इंटरव्यू देते हुए बताया कि जुमे के रोज यानी कि गुजरे जुमे को इस मुज़ाकरात का हतमी मरहला होना था और इनको कभी इम्कान था, यानी कतर ये समझ रहा था कि जुमे वाले दिन डील फाइनल हो जाएगी, जो हमास के रहनुमा है उनको मना लिया जाएगा, और अमेरिका, मिस्र की सिक्योरिटी एजेंसी, तुर्की के सिक्योरिटी चीफ और कतर उस डील को हमास के साथ फाइनल कर लेंगे। लेकिन मैंने बताया तरीके वारदात आप देखिए कि उस डील को नाकाम करने के लिए जुमे से पहले हमला कर दिया गया दोहा कतर में, और इनमें निशाना बनाया गया जो हमास की लीडरशिप थी उसको। अब ये हमला तो नाकाम हो गया, उसमें जो टारगेट था वो इसराइल हासिल नहीं कर सका, वो फेल हो गया। अब इसराइल के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, चाहे जेरूशलम पोस्ट आप देखिए, चाहे आप टाइम्स ऑफ इसराइल आप देखिए, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल देखिए, वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले इस हमले का जो असाइनमेंट था, जिम्मेदारी थी, वो जो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है उसको देने का सोचा गया। और जिस तरह इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर मोसाद के जो एजेंट्स थे उन्होंने निशाना बनाया था और कहा गया था कि उनके कमरे के आसपास बम को प्लांट किया गया था, इसी तरह का एक कार्रवाई कतर के अंदर जो मोसाद थी उसको जिम्मेदारी दी जा रही थी कि वो इन जो हमास की लीडरशिप है उसको निशाना बनाए। लेकिन इन जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके मुताबिक जो हमास की लीडरशिप है उसने इनकार कर दिया था। उसने इस बात से इसलिए इनकार किया कि अगर वो इस तरह की कार्रवाई कतर के अंदर करते हैं तो उससे जो हॉस्टेज डील यानी कि जो डील होने जा रही थी, मामलात तय होने जा रहे थे, वो डीरेल हो सकते हैं, वो नाकाम हो सकते हैं। बाकायदा IDF चीफ जो कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं, अयाल जमीर, उनके हवाले से रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने इस ऑपरेशन से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था जो
اسرائیل کی فوج ہے وہ قطر میں آپریشن میں حصہ نہیں لے گی. اس کے علاوہ جو ڈیفنس ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی, جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں مشیر ہیں, انہوں نے بھی نتن یاہو کو بتا دیا تھا کہ اس طرح کی اگر کاروائی کی جاتی ہے تو اس کا لیش بیک آئے گا, اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اگر یہ آپریشن ناکام ہو جاتا ہے, جو کہ ناکام ہو گیا, تو اس کی قیمت اسرائیل کو چکانی پڑے گی اور اس کی قیمت ہاسٹیج ڈیل کے ناکامی پر ہوگی. اب معاملہ کیا ہوا؟ اب معاملہ یہ ہوا, جو اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو تھا اس نے یہ ذمہ داری, جو کہ ڈیفنس منسٹر ہے اسحاق کاٹز, اس کی ذمہ داری لگا دی اور اس نے یہ آپریشن کنڈکٹ کروایا, جو کہ جس آپریشن میں جو دوحہ کے اندر آپریشن کیا گیا اس میں تقریباً 4 کے قریب F-35 جیٹس استعمال کیے گئے, 8 کے قریب F-15 جیٹس استعمال کیے گئے, لانگ رینج میزائل سے یہ جو کاروائی تھی اس کو کیا گیا, ریڈ سی جو ہے وہاں سے اس کاروائی کو آپریٹ کیا گیا, سعودی عرب کی جو ٹیریٹری ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا گیا اس آپریشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امریکہ, جو کہ قطر میں ایک بڑا ایئر بیس رکھتا ہے العدید ایئر بیس, اس نے اس آپریشن کو ناکام کیوں نہیں بنایا؟ تو معاملہ یہ کچھ ایسا ہے, ایران کی جانب دوبارہ آئیے, ایران پہ حملہ کیا گیا, امریکہ کو اسرائیل نے اپنے ساتھ ملایا. یہاں پر کیا تھا؟ یہاں پر اسرائیل امریکہ کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قطر کی سیکیورٹی کا ایپریٹس ہے, قطر کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے, وہ خود امریکہ کے پاس ہے. امریکہ نے کیسے اسسٹ کیا؟ امریکہ نے اس طرح اسسٹ کیا کہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو جو میزائل, جو لانگ رینج میزائل آئیں گے اس قطر کی ٹیریٹری کے اندر, ان کو نہیں گرایا جائے گا. یعنی F-15 F-35 میزائلز, یہ سارا ایکوپمنٹ کس کا ہے؟ امریکہ کا ہے, جو کہ اسرائیل کو دیا ہوا ہے. اور اگر ان ایکوپمنٹ کو گرایا جاتا ہے, ان میزائلز کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جاتا ہے, تو پھر امریکہ جو ہے وہ اپنا ہی جو اسلحہ ہے, اپنا ہی جو ہتھیار ہے, اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر رہا ہوگا. اسی لیے امریکہ نے یہ نہیں کیا. امریکہ کی آشیرواد اسرائیل کو حاصل تھی. اب جو عرب دنیا ہے وہ دوحہ کے اندر سر جوڑ کے بیٹھی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کوئی بڑا اعلان ہو سکتا ہے. وہ کیا اعلان ہو سکتا ہے وہ تو پوری دنیا کے مسلمان دیکھیں گے کہ یہ عرب مل کے کیا فیصلہ کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف. لیکن ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے وائٹ ہاؤس میں, اور اس ملاقات کے بعد دوستو پریس سٹیٹمنٹ جو بیان ہوتا ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے, کوئی بھی مملکت سربراہان ملاقات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو کہ امریکہ کے صدر ہیں, تو ایک پریس سٹیٹمنٹ جاری کیا جاتا ہے کہ ان ملاقات میں کیا کچھ طے ہوا, کیا باتیں ہوئی. لیکن جو قطری وزیر اعظم ہیں عبداللہ التھانی, انہوں نے ملاقات کی ہے وائٹ ہاؤس میں, باقاعدہ ڈنر کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اسٹیو وٹکاف جو کہ مڈل ایسٹ کے نمائندے ہیں, امریکہ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملاقات کی پریس سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں عبد الرحمان التھانی جو کہ وزیر اعظم اور فارن منسٹر ہیں قطر کے, ان کی تقریر آپ نے سنی ہو یا پڑھی ہو, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قطر غصے میں ہے, قطر بہت تل ملایا ہوا ہے. قطر اس لیے کہ اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے, اس کے ساتھ غداری ہوئی ہے. اور اس کا اظہار CNN کے انٹرویو میں جو اینڈی جو بیکرسن ہے اس کے ساتھ بھی قطر کے وزیر اعظم نے کیا تھا. کہا تھا ہاں وی آر بیٹریڈ, ہمیں دھوکا دیا گیا ہے, ہمارے ساتھ غداری کی گئی ہے. لیکن انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا. اینڈی جو اس نے سوال کیا تھا کہ کیا امریکہ نے غداری کی ہے, تو قطری وزیر اعظم نے امریکہ کا نام نہیں لیا. لیکن پردے کے پیچھے کلوز ڈورز امریکہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمیں سیکیور نہیں کر سکتے تو ہم اپنی سیکیورٹی چائنا اور رشیا کے حوالے کر سکتے ہیں. یعنی چائنا اور رشیا کے یہاں پہ اڈے بنا سکتے ہیں اور پورے ریجن کو جو سیکیور کرنا ہے مڈل ایسٹ کو, وہ اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں. تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر مڈل ایسٹ کے تمام جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ جو سیکیورٹی اپریٹس یا سیکیورٹی ایک بفر دیا ہوا ہے امریکہ نے ان عرب ممالک کو, وہ واپس کر لیتے ہیں اور اس سے وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں, تو جو امریکہ ہے اس کا بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی عرب ملک ہیں وہ امریکہ کو پے کرتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے, وہ پیمنٹ کرتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, اربوں ڈالر دیتے ہیں. ایسے ہی امریکہ جو ہے وہ وہاں پہ ایئر بیس بنا کے نہیں بیٹھا ہوا ہے, یا سیکیور جو ہے وہ ان عرب ممالک کو نہیں کر رہا. تو امریکہ کے بلینز آف ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ عرب ممالک یہ فیصلہ کرتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ عرب دنیا اس حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کرتی ہے. لیکن جو اسرائیل ہے اس کی کاروائیاں جاری ہے. اسرائیل کہہ لیجئے کہ ایسا بے مہار گھوڑا ثابت ہوا ہے, شتر بے مہار جس کو کہتے ہیں, کہ وہ قابو میں نہیں آ رہا. نہ وہ امریکہ کے قابو میں آ رہا ہے, نہ عرب ممالک کے قابو میں آ رہا ہے, نہ کسی اور کے قابو میں آ رہا ہے.
اور اس بات کا اظہار بار بار اسرائیل کا وزیر اعظم کر رہا ہے، نتنیاہو کر رہا ہے، وہ گریٹر اسرائیل بنانے کی بات کر رہا ہے، وہ تمام مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ جو سالوں پرانا نظریہ تھا گریٹر اسرائیل کا اس کو دوبارہ دنیا کے سامنے اجاگر کرنے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ جو عرب دنیا ہے دوستو، جیسے میں نے آپ کو بتایا مسجد نبوی میں جو یہ میزائل آئے ہیں یہ تو ہوتیز کے میزائل تھے جو کہ انٹرسیپٹ کر کے گرا دیے گئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ، کیونکہ ماضی میں ہم تاریخ دیکھ چکے ہیں، کعبہ پہ بھی حملہ کیا جا چکا ہے، کعبہ پہ بھی جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ ہمارے جو دشمنان ہیں وہ حملہ کر چکے ہیں، چاہے ہمارے اندر کے دشمن ہو چاہے باہر کے دشمن ہو، یہ جو قوتیں ہیں مسلمان دشمن قوتیں وہ یہ سب کاروائیاں کر چکی ہیں، ماضی میں مسلمان یہ سب دیکھ چکے ہیں، تو ماضی دوبارہ جو تاریخ ہے اس کو دوبارہ دہرایا بھی جا سکتا ہے، لہٰذا عرب دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ لیکن اس عرب دنیا میں بڑے بڑے غدار بھی ہیں، بڑے بڑے کہہ لیجئے کہ دھوکے باز بھی ہیں، اور جو شام کا صدر ہے جولانی وہ ان دھوکے بازوں میں سر فہرست ہے۔ جولانی جس کو کندھے پر بٹھا کر اسرائیل اور امریکہ شام میں لے کر آئے بشار الاسد کا اقتدار کو ختم کر کے، اب جولانی معاملات طے کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ۔ باقاعدہ 12 ستمبر کو اہم ملاقات ہوئی ہے سینٹ کام کے چیف کی جولانی کے ساتھ، اور اس ملاقات میں سینٹ کام کا چیف تھا ٹام براک جو کہ سیریا کے معاملات دیکھ رہا ہے امریکہ کے لیے، وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھا۔ جو احمد الشرع ہے اس نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ جو ڈیل ہے، فائنل ایگریمنٹ ہے، اس کا اعلان ہونے والا ہے، اس کا اشارہ دے دیا گیا ہے۔ وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ وہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ جو اسرائیل نے سیریا کی ٹیریٹریز پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، وہاں سے وہ وڈرا کرے، 1967 کی جو پوزیشن ہے وہاں پر دوبارہ چلے جائے۔ تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل یہ کرے گا؟ اسرائیل جو اپنے آپ کو عرب دنیا پہ امپوز کر رہا ہے، اپنے آپ کو مسلط کر رہا ہے، کیا وہ یہ کرے گا؟ تو جواب اس کا ہے نہیں۔ تو احمد الشرع کیوں اسرائیل اور امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ سوال احمد الشرع سے ہونا چاہیے، جو کہ عرب دنیا کو کرنا چاہیے، کیونکہ عرب دنیا ایک جانب تو دوحہ میں بیٹھ کے یہ سوچ رہی ہے کہ ہم متفقہ جوائنٹ ایک رد عمل دیں، جوائنٹ ایک ہم جواب دیں اسرائیل کو اور ان قوتوں کو جو کہ عرب دنیا پہ گندی نظریں بری نظریں گاڑی میں ہیں۔ اسی جانب جو احمد الشرع جو سوٹ ٹائی کوٹ لگا کے جو اسرائیل ہے اس کا پٹھو بنا ہوا ہے، وہ اس طرح کے معاملات کر رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کو کیا لگتا ہے؟ نیچے کامنٹ کیجئے، اپنی آرا کا اظہار کیجئے، فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کیجئے، اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو، ویڈیو کو لازمی آپ نے لائک کرنا ہے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔